معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے داستان یوسف علیہ السلام۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد اسحاق دہلوی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 85، یوسف علیہ السلام کی حالت۔ پیارے حضرت یوسف علیہ السلام شتر سوار ایلچی کو پیغام دیتے اور اسے رخصت کرتے وقت بے ہوش ہو گئے، جن کو آپ کی سپاہ نے ہوشیار کیا اور بہت تسلی و تشفی دیتے ہوئے دریافت کیا کہ حضور، یہ شتر کار کون تھا جس سے آپ نے اس خلوص و محبت سے باتیں کی، یہاں تک کہ اس کی مفارقت میں بے چین ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شتر سوار میرے پیارے وطن کا آدمی اور والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پڑوس کا رہنے والا تھا، جسے دیکھ کر اور جس سے مل کر مجھے اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنے والد بزرگوار یاد آ گئے اور ان کی جدائی کا غم تازہ ہو گیا۔ مصاحبین نے پھر دریافت کیا کہ جناب یہ تو بتائیں، جبکہ موجب فرمان جناب آپ کے والد پیغمبر اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، تو یہ انہیں اور آپ کو رنج و غم اور جدائی کا علم کیوں پیش آیا؟ جس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں اس لیے یہ غم پیش آیا کہ انہوں نے خدا کی محبت میں مجھے شریک کر لیا تھا، اور مجھے یہ صدمہ اس لیے پیش آیا کہ میں نے ایک روز آئینہ دیکھ کر اپنے دل میں اپنی بڑائی کی راہ سے یہ کہا تھا کہ ایسا حسین اور خوبصورت اگر فروخت کے لیے بازار میں آئے تو کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دونوں باتیں پکڑی گئیں، جس سے میں اور میرے والد دونوں امتحان الہی میں مبتلا ہو گئے۔ القصہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی سرگزاشت اپنے مصاحبین سے بیان کرتے ہوئے مصر میں پہنچ کر اپنے محل سرائے میں داخل ہوئے۔ زلیخا آپ کی صورت دیکھ کر پہچان گئی کہ آج خدا خیر کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حالت بہت مغموم اور دل شکستہ نظر آتی ہے۔ ہر چند دریافت کرتی ہے مگر آپ کچھ نہیں بتاتے ہیں اور خاموش ہیں، جس سے زلیخا کا دل نہایت اندوہگیں ہے، اور وہ آپ کی خدمت و مدارت میں اور بھی زیادہ سرگرم ہوئی، اور طرح طرح سے اس نے آپ کا دل ہاتھوں میں لینا شروع کیا، اور آخر کار مصاحبین یوسف سے اس رنج و ملال کی کیفیت زلیخا نے معلوم کی تو اسے اور بھی زیادہ صدمہ ہوا۔ اس کے بعد آج سے دگنی اور چوگنی لونڈیاں باندیاں آپ کی خدمت کے لیے تعینات کر دیں، جن میں ہر ایک لونڈی اپنے حسن و جمال میں خود ہی اپنا جواب تھی، مگر آپ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اکثر یاد الہی کرتے ہیں، اور فاضل وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کا غم فراق لے کر بیٹھتے ہیں۔ جب اسی حال میں ایک دراز عرصہ گزر گیا، جس کو مورخین لکھتے ہیں کہ پورے 7 برس ختم ہونے کو آئے، مگر اس عرصہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنا ضرور کیا کہ پوشیدہ بہت سی لونڈیوں اور کنیزوں کو کلمہ توحید سکھا کر انہیں مسلمان کر لیا، اور ساتھ ہی اس کے اسلامی عبادات سے بھی انہیں پورا ماہر کر دیا، اور اب وہ پکی مسلمان ہو گئیں۔ زلیخا کو جب معلوم ہوا کہ میرے محبوب حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت سی کنیزوں کو مسلمان کر لیا، تو صرف محبوب کی خوشی سے وہ بالکل ناخوش نہیں ہوئی، حالانکہ وہ سخت قسم کی بت پرست تھی اور بتوں ہی کو پوجتی تھی۔ غرض یہ کہ زلیخا نے اس چیز کو بھی گوارا کر لیا اور ان کنیزوں اور لونڈیوں کو اطاعت حضرت یوسف علیہ السلام پر شاباش بھی دی اور انہیں انعام و اکرام تقسیم کیے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ کسی طرح اپنا مدعا حاصل ہو اور حضرت یوسف علیہ السلام میرے کہنے پر آ سکے، مگر وہاں سوائے عبادت الہی اور غم وطن کے اور شغل ہی نہ تھا، نیز دنیا کی کسی زینت اور بناؤ سے کچھ علاقہ ہی نہ تھا۔ کنیزیں کدھر اور کیسی زلیخا، کنیزوں کا یاں اور کا حسن کیا، وہاں جوش زن تھا تو خوف الہی، تصور نہ آتا تھا دل میں ذرا بھی، کوئی لاکھ زینت دکھائے تو کیا ہے، نبوت کا پر تو دیا جا رہا ہے،
مگر وار اپنا کیے جا رہے ہیں، نبوت کا پرتو دیے جا رہے ہیں، سبھی وار دنیا کے جاتے ہیں خالی، مگر اپنی سب سے ڈگر ہے نرالی، مسلمان بناتے ہیں ایک ایک صنم کو، چراتے ہیں گویا وہ ایک ایک غنم کو، کسی کے سکھائے میں کب آ رہے ہیں، مگر حق کی توحید پھیلا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 86۔ ایک زبردست پھندا۔ زلیخا نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی بیداری اور ہوشیاری دیکھ دیکھ کر مایوس اور نا امید چلی جاتی ہے اور اسے کوئی تدبیر بن نہیں آتی۔ آخر ایک روز اس نے اپنی رازدار دایا سے کہا کہ اے دایا، تو اس کم عمر اور عدیم المثال دانش مند کی ہوشیاری دیکھ رہی ہے؟ خدا زیادہ کرے کتنا سمجھدار اور کیسا ہوشیار ہے۔ آج پورے 7 سال ہو گئے ہیں مگر اس نے اپنی آن ہاتھ سے نہیں دی۔ لاکھ حکمتیں اور ہزار تدبیریں حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں رکھتی۔ جو میں اس کی طرف رغبت کرتی ہوں، دوں یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ دایا، کچھ تو ہی تدبیر بتا جس سے میرا مقصود حاصل ہو۔ دایا نے کہا، مجھے اجازت ہو کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام پر اثر ڈالنے کی کوشش کروں، امید ہے کہ گوہر مقصود حاصل ہو سکے۔ زلیخا نے دایا کو اجازت دی اور اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کا بیڑا اٹھا کر چلی۔ چنانچہ اسی روز موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت خانے میں پہنچی اور زلیخا کی ظاہری و باطنی خوبیاں اور بے حد تعریفیں بیان کی اور کہا کہ اس کی جان آپ پر نثار ہے اور ہر وقت آپ کو آرام دینے اور آپ کے لیے سامان عیش مہیا کرنے میں کس قدر سرگرم ہے، جس کے صلے میں آپ کو بھی مناسب ہے کہ بے التفاتی نہ کریں اور ایسی جان نثار و بے قرار کا کچھ تو دل ٹھنڈا کریں، اور یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ جان اپنے پر جو یوں قرباں کرے، حیف ہے اس پر کہ جو رخ تک نہ کرے۔ نہیں اے پیارے حضرت یوسف علیہ السلام، آپ اس کی طرف التفات کیجئے اور اس کی خوشنودی سے ہرگز قدم باہر نہ رکھیے اور اپنا اعزاز بنائیے۔ غرض یہ کہ دایا کی بڑی لمبی چوڑی داستان جنون سن کر نبی ابن نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، دیکھتا ہے وہ خدائے ذوالجلال، جانتا ہے وہ ہر ایک کے دل کا حال، میرے دل میں بھی نہیں وہم و گماں، یہ زلیخا سے کہو تم ہو کہاں، مجھ سے یہ امید رکھتی ہے فضول، کوششیں جتنی بھی ہیں سب بے حصول، وہ زلیخا کا ہے بندہ زر خرید، یہ ذرا مجھ سے نہ رکھے یہ امید، ہے عزیز مصر جو آقا میرا، اس نے فرزندی میں بندہ کو لیا اور امانت دار سمجھا ہے مجھے، ہو خیانت مجھ سے مجھ پر حیف ہے، سب سے بڑھ کر خوف مولا ہے ضرور، پاس ہیں بس جس کے سب نزدیک و دور، جاؤ اور میری طرف سے یہ کہو، یہ خیال خام دل سے چھوڑ دو، اے زلیخا یہ تصور دور کر، اپنے مالک اور میرے خالق سے ڈر۔ دایا یہ جواب سن کر زلیخا کے پاس گئی اور بہت کچھ باتیں بناتے ہوئے کہا کہ اے زلیخا، وہ یوں تو قبضے میں آئے گا نہیں، بلکہ اسے دام میں لانے کے لیے میں تدبیر بتاؤں، وہ اگر اس کے بعد تیری طرف التفات نہ کرے تو میرا ذمہ۔ زلیخا نے پوچھا، وہ کیا تدبیر ہے؟ دایا نے کہا، اے زلیخا، ایک ایسا خوبصورت اور دل ربا مکان تیار کر جس میں ہر جگہ تیری اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویریں منقش ہوں، پھر وہاں یہ لونڈی جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر لائے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اور تیری تصویر ایک جگہ دیکھے تو شاید اس کا دل مائل ہو اور وہ اپنی پختہ خیالی سے باز آ جائے۔ زلیخا کے خیال میں آ گیا اور اسی وقت اس نے ایک نہایت دل ربا مکان تیار کرانے کا حکم دیا۔ ایک نیا تیار ہوتا ہے مکان، ایک نیا ہوگا نبی کا امتحان، ایک نیا طوفان اٹھایا جائے گا، ایک نیا پھندا لگایا جائے گا، ایک نیا جادو چلایا جائے گا، ایک انوکھا کس لگایا جائے گا، ایک نئی ترکیب کا بچھتا ہے دام، ایک نیا ہوتا ہے لیجئے انتظام، ایک نئی بچھتی ہے چوسر ہائے ہائے، کس کو قسمت دیکھ یہ بازی دلائے۔ صفحہ نمبر 88۔ مکان دل ربا۔
لیجئے اب وہ مکان دل ربا تیار ہوتا ہے اور کتنی اجلت سے مکمل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان ایک پردہ امتحان بن کر حائل ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں جس کے بہت ہی قلیل ایام لکھے ہیں، غرض یہ کہ وہ مکان دل فریب تیار ہوا اور اس شان سے تیار ہوا اور کسی قدر کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ مکان دل ربا کا تمام فرش سنگ مرمر کا ہے اور اس کے نہایت نفیس خوبصورت دروازے موصل درجوں پر منقسم ہیں، جس کے ہر درجہ میں 40 ستون خالص سونے اور جواہرات کی مرصع کاری کے بنے ہوئے ہیں، اور ہر وسیع درجے یا کمرے کے چاروں طرف کی دیواریں پر وہ خوبصورت جانوروں کی تصویریں ہیں جو جواہرات سے بنائی گئی ہیں، جن کی دل فریبی کا کچھ حد و حساب نہیں۔ کہیں دراز و دراز دموں والے جواہرات کے مور بنے ہوئے ہیں، کہیں دیگر عجیب عجیب خوبصورت پرندے ہیں، کہیں حسین اور خوبصورت عورتوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں جن میں کسی کے ہاتھ میں صراحی ہے، کسی کے ہاتھ میں گلدستہ ہے، کسی کے ہاتھ میں پھولوں اور میووں کی کابیں ہیں، کوئی ہنس رہی ہے، کوئی انگڑائی لے رہی ہے، کوئی اپنی طرف اشارے سے بلا رہی ہے، نیز ہر کمرے میں نہایت خوش رنگ مخملی فرش بچھا ہوا ہے، اور اس کے وسط میں ایک تخت یا پرتکلف مسہری لگی ہوئی ہے جس میں بڑے بڑے نفیس بچھونے ہیں اور ان پر تکیے لگے ہوئے ہیں، جس میں اندر کے کمرے اس شان کے ہیں کہ جس میں کسی کنیز یا جانور کی تصویر نہیں ہے، بلکہ چاروں طرف کی دیواروں پر حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی تصویریں اس طرح بنی ہیں جس سے کسی دیکھنے والے کے دل میں خیال فاسد آ سکے اور وہ بے ساختہ کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھے۔ اور پھر سب سے اندر کے کمرے میں تو یہ کیفیت ہے کہ چاروں طرف دیواروں پر لائق حجاب یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، جس میں اس کی چھتیں منقوش ہیں اور فرش بلورین پر اسی شکل کی تصویریں موجود ہیں۔ غرض یہ کہ مکان کیا تھا، ایک مجسم امتحان تھا جو ایک معصوم نبی علیہ السلام کے لیے ہوا تھا۔ جس روز یہ مکان دل ربا تیار ہو گیا تو زلیخا نے اس روز نہایت خوشی منائی اور اپنی پرتکلف تیاری کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتے ہوئے کسی زینت و بناؤ میں اور کسی تکلف میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، اور اس قدر تیاری کی کہ آج تک کبھی ایسی پرجوش تیاری نہیں کی تھی۔ لباس فاخرہ زیب تن کیا جس کا ٹھکانہ نہیں، گہنا وہ پہنا جس کی چمک دمک سے مکان روشن ہو گئے۔ پھر جب یہ تیاریاں زلیخا کر چکی تو اس نے دایا کو اپنے سامنے بلایا اور کہا، جاؤ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے آؤ۔ دایا حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے چلی اور ادھر زلیخا پیارے یوسف علیہ السلام کے استقبال میں ہمہ تن متوجہ ہو کر بیٹھی۔ جب چلی دایا بلانے کے لیے اور وہاں یوسف کو لانے کے لیے، آسمانوں کے ملائک دنگ تھے اور کہتے تھے کہ بس یوسف چلے، ہاں مگر ان کو نہ تھی کچھ یہ خبر، ساتھ ہے یوسف کے اخلاقی اثر، ظاہراً بچنے کی صورت کچھ نہیں، سارے ساماں ہو چکے ہیں بالیقین، لو چلو یوسف کسوٹی پر چڑھو، امتحان پیغمبری کا آج دو۔ صفحہ نمبر 89۔ زلیخا کی خلوت۔ دایا حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے ادھر گئی، ادھر زلیخا اول کمرے میں بیٹھ کر آپ کا انتظار کرنے لگی۔ القصہ، دایا حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت خانے میں پہنچی اور ان سے جا کر کہا کہ آپ کو زلیخا یاد فرماتی ہیں، تشریف لے چلیے۔ پیارے نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دایا کی طرف دیکھا اور ایک سرد آہ کھینچ کر فوراً آسمان کی طرف نگاہ کی اور زبان حال سے فرمایا، آزمائش کب تلک ہوگی حضور، بخش دیجئے اب تو بندے کو حضور، پھر نہ آئی نہ کبھی دیکھوں گا میں، حسن اپنا پھر نہیں تولوں گا میں، رحم کر یوسف پہ اے رب کریم، امتحان ہے آج ایک اس پر عظیم۔ چنانچہ دایا نے پھر آپ سے چلنے کے لیے کہا، آپ بسم اللہ پڑھ کر اٹھے اور دایا سے کہا کہ چلو۔ دایا نہایت خوشی خوشی پیارے یوسف علیہ السلام کو لیے مکان دل ربا کے پہلے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں زلیخا کا دربار آراستہ تھا اور وہ آپ کے لیے چشم انتظار اور بالکل تیار بیٹھی تھی۔ چنانچہ آپ کے پہنچتے ہی شاد ہو گئی
اور اسی وقت تمام کنیزوں اور لونڈیوں کو رخصت کر دیا اور نہایت وجد و سرور کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر مکان دلربا کی بیش قیمت تیاریاں دکھاتی ہوئی اندرون مکان لے چلی۔ پھر جب پہلے کمرے سے دوسرے کمرے میں گئی تو اسے قفل لگا دیا اور نہایت اخلاص و محبت کی باتیں کرتی ہوئی اندرون مکان لے جاتی ہے اور برابر ہر کمرے کو مکفل کر رہی ہے، یہاں تک کہ وہ جوان یوسف علیہ السلام کو، جن کی عمر اس وقت پورے 20 سال کی ہے، 7ویں کمرے میں لے گئی، اور حالت یہ ہے کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، مگر یوسف علیہ السلام بالکل خاموش اور نیچی نگاہ کیے چلے جاتے ہیں۔ چونکہ آپ کی نظر ہر طرف سے بچ کر صرف زمین ہی کی جانب تھی، اس لیے اس 7ویں کمرے میں آپ کو وہ زینتی نقوش دکھائی دیے جو زلیخا کا پورا ایک دام بچھا ہوا تھا، یعنی اپنی اور زلیخا کی تصویر ہم آغوش دیکھی۔ آپ متحیر ہو کر ایک دیوار کی طرف دیکھنے لگے۔ اتفاق سے وہاں بھی ہم آغوش کا نقشہ موجود تھا۔ فوراً نگاہ دوسری جانب پھیری، وہاں بھی وہی عالم نظر آیا۔ چوتھے رخ پھیرے، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، گھبرا کر چھت کی طرف دیکھنے لگے، یہاں بھی وہی ہم آغوش دیکھی۔ اب تو سوائے آنکھیں بند کر لینے کے آپ کو اور کچھ چارہ نہ ہوا کہ اتنے میں زلیخا نے کہا، زلیخا ایک دفعہ میری طرف بھی دیکھ لو، آج تھوڑا سا کرم مجھ پر کرو، ضبط ہو سکتا نہیں ہے اب ذرا، رحم میرے حال پر ہو یوسف، اب جدائی کی نہیں طاقت مجھے، اب نہیں دم بھر کی بھی مہلت مجھے، کیا بگڑ جائے گا یہ فرمائیے، دیکھتا ہے کون یہ بتلائیے، تجھ پہ سب دولت لٹائی اے یوسف، تجھ پہ سب عزت گنوائی اے یوسف، آگ کے شعلے ہیں سینے میں رواں، رات دن اٹھتا ہے بس جن سے دھواں، کس کا ڈر ہے کون یہاں موجود ہے، دیکھنے والی نہیں یہاں کوئی شے۔ یوسف علیہ السلام: مجھ کو ڈر ہے اے زلیخا کیا کروں، دیکھتا ہے خالق دنیا دوں، جلوہ گر ہیں جس سے یہ کون و مکان، جس سے ہیں معمور بس دونوں جہاں، کوئی شے بھی اس سے پوشیدہ نہیں، یہاں بھی ہے موجود رب العالمین، ایک ہے دل میں میرے خوف خدا، دوسرا ڈر ہے عزیز مصر کا، تم کو بھی دونوں سے ڈرنا چاہیے، کام دہشت کا نہ کرنا چاہیے۔ زلیخا: یہ دفینے اور خزینے بے شمار، راہ مولا میں کروں گی میں نثار، بخش دے گا جس سے وہ تیری خطا، پھر تجھے کاہے کا ڈر ہے یوسفا، اور عزیز مصر کی جو تو کہے، زہر دے کر بس سلاؤں گی اسے، حشر تک پھر وہ نہ اٹھے گا کبھی، جس کے غم سے تجھ کو ہوگی مخلصی، اب تو بس میری طرف تو دیکھ لے اے یوسف، اتنا نہ ترسا تو مجھے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے گھر گئے تو زلیخا نے ان سے اپنا ارادہ پورا کرنا چاہا اور سب دروازے بند کر کے کہا، میں نے اپنا نفس آپ کے حوالے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اور عزیز مصر جو تیرا شوہر اور میرا آقا ہے، جس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، میں اس کی امانت میں ظلم اور خیانت ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ ظالم لوگ فلاح کو نہیں پہنچتے۔ پھر جب زلیخا نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی طرح نہیں مانتے، جلدی سے ایک خنجر نکالا اور کہا، یوسف اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو میں ابھی اپنے گلے پر خنجر پھیر کر تمہارے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی، جس کا صلہ یہ ہوگا کہ عزیز مصر میرے خون کا بدلہ تم سے لے گا، ناحق میری تمہاری جانیں جائیں گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، زلیخا مجھے اپنی اور تیری دونوں کی جان جانے کا کوئی اندیشہ نہیں، مگر ہاں عصمت ہاتھ سے جاتی رہی تو نبوت کے دامن پر قیامت تک کے لیے دھبا لگ جائے گا اور پھر کسی طرح وہ چھٹائے نہ چھٹے گا۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا دل ذرا نہیں مائل ہوتا، دست درازی پر اتر آئی،
چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کلیجہ سے لگائے۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ اس سے کسی طرح مخلصی ہو، جسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی البتہ تحقیق زلیخا اپنے دل میں ارادہ کر رہی تھی، اور یوسف اگر خدا کی نشانیاں نہ دیکھتے اور نبی نہ ہوتے تو وہ بھی یہ ارادہ کر بیٹھتے۔ صفحہ نمبر 92۔ خدا کی نشانیاں۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زج کیا اور اپنی جان کھونے تک کا ارادہ کر بیٹھی تو حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ آپ کا خاموش ہونا تھا کہ زلیخا سمجھی اب میرا مقصود حاصل ہوا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام رضامند ہو گئے۔ جلدی سے اٹھی اور سامنے ایک ایوان میں سونے کا بت رکھا ہوا تھا، اس پر پردہ ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی اس نئی حرکت پر متعجب ہوئے اور فرمایا کس سطح سے پردہ کیا جا رہا ہے؟ زلیخا نے کہا کیونکہ یہ کام شرم کا ہے، اس لیے میں گوارا نہیں کر سکتی کہ میرا بت جسے میں پوجتی ہوں ذرا بھی دیکھے۔ فرمایا کیوں زلیخا، تو نے اپنے بت کا خیال اور لحاظ کیا اور بے حیائی کے کام کو اس سے چھپانا چاہا؟ میرا معبود جو ہر جگہ اور ہر کہیں میرے ساتھ ہے اور ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کون سا پردہ کروں؟ یہ سن کر زلیخا نے تبسم کیا اور دونوں ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دراز کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت صاف نظر آئی کہ وہ اپنے دانتوں میں انگلی لیے ہوئے زبان حال سے کہہ رہے ہیں خبردار یوسف، خبردار یوسف، نہ ہو تجھ سے یہ ظلم نہار یوسف، خدا تیرا حامی ہو اے میرے بچے، خدا تجھ کو اس وقت محفوظ رکھے۔ نبوت کا یہ امتحان ہو رہا ہے، عجب ایک دربار یہاں ہو رہا ہے، شیاطین بھی سارے چھائے ہوئے ہیں، ملائک کو بھی دیکھ آئے ہوئے ہیں، خداوند عالم کی تجھ پر نظر ہے، میرے پیارے یوسف تجھے کیا خبر ہے؟ قدرت کی یہ نشانیاں دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت والد ماجد کی تنبیہ سے اور بھی زیادہ آپ کا دل مضبوط ہو گیا، اور بھاگنے کے ارادے سے آپ نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ وہاں اظہار قدرت یہ ہوتا ہے کہ بجائے ہم آغوشی کی تصویروں کے چاروں طرف کی دیواروں میں ذیل کی 4 آیتیں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پہلی دیوار پر لکھا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی زنا کے قریب نہ جانا کہ وہ سخت بے حیائی کا کام ہے۔ دوسری دیوار پر لکھا ہوا ہے ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعنی خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 2 نگہبان مقرر کر دیے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے، اور وہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تیسری دیوار پر لکھا ہوا ہے وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یعنی اس دن سے ڈرو کہ جس دن تمہیں اپنے پروردگار کی حضوری میں کھڑا ہونا ہے۔ چوتھی دیوار پر یہ لکھا ہوا ہے یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی خائن آنکھ چھپی ہوئی نہیں ہے اور وہ دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ اور نیچے فرش بلوری پر حرف کندہ نظر آئے اننی معکما اسمع و ارا، یعنی مولا کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں تمہارے پاس ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ بس اب خلوت کا فیصلہ ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بال بال بچ کر وہاں سے بھاگنے کے ارادے سے ہمہ متوجہ ہوئے، جیسے مولا کریم فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، یعنی ہم نے ان آزمائشوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا اور کوئی برائی و بے حیائی ان کے پاس تک نہ آنے دی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، صاف نکل گئے اور بڑے زبردست امتحان میں پورے اترے۔ بڑا شکر لازم ہے تیرا خدایا، نبوت کے دامن پہ دھبا نہ آیا، فرشتوں میں غل مرحبا کا ہوا ہے، شیاطین میں ایک سوگ سا چھا گیا ہے، حیا لے گئی آج بازی جہاں میں، مبارک سلامت ہوئی آسماں میں،
فرشتوں میں دربار ایک ہو رہا ہے، شیاطین کا قافلہ رو رہا ہے، خداوند یوسف کو تو نے بچایا، حیا کا کیا دہر میں بول بالا۔ صفحہ نمبر 93۔ یوسف علیہ السلام کا بھاگنا۔ قدرت خداوندی کی یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام کو آنکھ جھپکنے کی مقدار میں وہاں ٹھہرنا حرام ہو گیا۔ آخر ادھر دیکھتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر آپ وہاں سے بھاگے۔ پیچھے پیچھے آپ کے ناکام زلیخا بھی بھاگی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ پہلے مقفل دروازے پر آپ پہنچنے نہ پائے تھے کہ قفل خود بخود کھل کر گرا اور دروازہ چوپٹ کھل گیا، جس میں سے صاف نکلتے ہوئے آپ دوسرے کمرے میں پہنچ گئے۔ زلیخا کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کہاں جا سکتے ہیں، ابھی تو ایسے 6 کمرے اور 6 فولادی قفل اور باقی ہیں، کہاں تک بھاگے گا اور میرے ہاتھ سے نکل کر جائے گا کہاں؟ آپ بھی بھاگتے بھاگتے زلیخا سے فرماتے ہیں کہ اے زلیخا، میں جس کے لیے بھاگا ہوں وہ ضرور مجھے پناہ دے گا۔ پھر جب آپ دوسرے دروازے پر پہنچے تو پہنچنے سے پہلے دوسرا قفل بھی خود بخود کھل کر گرا اور دروازہ چوپٹ کھل گیا اور آپ بہادرانہ نکلتے ہوئے باہر چلے گئے۔ تیسرے کمرے میں آپ جب پہنچے تو یہاں کے آرائشی سامان سے زلیخا کو ٹھوکر لگی اور ہائے ہائے کر کے گر پڑی، مگر شوق یا امید نے ابھی نا امید نہیں کیا تھا۔ جلدی سے کھڑی ہو کر یوسف علیہ السلام کے پیچھے پھر بھاگنے لگی، یہاں تک کہ چوتھے کمرے کا قفل بھی خود بخود اسی طرح کھلا اور دروازہ چوپٹ ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھی باہر ہو گئے۔ چوتھے کمرے میں زلیخا پھر گری اور گر کر اٹھی اور اٹھ کر پھر آپ کے پیچھے بھاگی، مگر اب اس کا سانس پھول گیا اور اس کی دوڑ میں فرق آ گیا۔ چاہا کہ اس کو چھوڑ کر بیٹھ جائے، مگر شیطان لعین جو اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا، اس نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ابھی 3 کمرے مقفل ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہاتھ آئے گا۔ یہ خیال کر کے پھر آپ کے پیچھے لپکی، یہاں تک کہ سب سے بیرونی یعنی باہر کے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے۔ یہاں اتفاق سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی کسی چیز سے لڑکھڑائے اور کسی قدر رکے کہ اتنے میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو آن لیا اور آخری وقت میں یوسف علیہ السلام کا دامن پیچھے سے اس کا ہاتھ آ گیا۔ 7واں دروازہ چونکہ پہلے ہی سے آپ کے استقبال میں دونوں ہاتھ کھولے ہوئے منتظر تھا، اس لیے آپ جلدی سے کود کر اور اچک کر اور آخری دروازے سے نکل کر صاف میدان میں آ گئے، مگر آپ کا پچھلا دامن پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا۔ زلیخا چوکھٹ پکڑ کر وہیں کھڑی ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام صاف باہر تشریف لے آئے۔ یہاں جبرائیل امین علیہ السلام اور لاکھوں فرشتے آپ کے استقبال میں کھڑے تھے۔ دامن یوسف کو جب تھبے سے دیکھا پاک صاف، حضرت صدیق کی پائی ہے جب پوشاک صاف، مرحبا آفریں کا شور برپا ہو گیا، ہو مبارک تم کو یوسف آج انعام خدا، آج بس ثابت رہی ہے عصمت پیغمبری، اس گروہ پاک کو کیا اس نے دی ہے برتری، آج بچ رہنا زلیخا سے کوئی آسان نہ تھا، یہ شرف بس ہے تمہیں کو اے گروہ انبیاء، کیا مبارک نفس ہیں اللہ نے تم کو دیے، صاف ستھرے پاک دل خالق نے سینے میں رکھے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔